السلام علیکم ناظرین، ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ٹیکساس کی ایک جیل میں 37 سالہ کارلا فے نامی عورت کو موت کا انجیکشن لگایا گیا۔ ڈیتھ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے ہنس کر آنکھیں بند کر لی اور ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور پھر موت کا اعلان کر دیا اور کہا ایسی موت سکون والی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ کارلا فے دھندا کرنے والی ایک عورت تھی۔ بچپن ہی سے وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی جاتی اور نشے پر لگ گئی، پھر آہستہ آہستہ ماں کے نقش قدم پر چلنے لگ پڑی۔ 10 سال بعد اسے خیال آیا کہ اسے اس دھندے کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہیے، تو اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر گاڑی چھیننے کی اسکیم بنائی۔ موقع واردات پر مذمت ہوئی اور کارلا اور اس کے بوائے فرینڈ نے امریکی جوڑے کو گھبرا کے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں پکڑے گئے اور عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ پھر اپیلوں کے چکروں میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اس دوران جیل کے عملے نے دیکھا کہ کارلا بے، جو ایک شرابی اور بدزبان عورت تھی، اس نے اچانک سب کچھ چھوڑ کر بائبل کی اسٹڈی شروع کر دی۔ اس کی زبان صاف ہو گئی اور اخلاق بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اکثر اپنے سیل میں بائبل کی اسٹڈی کرتی رہتی، ملنا جلنا اور بات چیت ختم کر دی۔ 1 سال بعد وہ مبلغہ بن گئی اور ایسی مبلغہ کہ جس کے الفاظ میں تاثیر تھی۔ اس نے جیل میں تبلیغ شروع کر دی، عبادت اور ریاضت کو اپنا معمول قرار دے دیا اور جیل میں کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ وہ لوگ جو اسے قاتلہ اور سنگ دل کہتے تھے، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جیل میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ اس بات کی خبر جب میڈیا کو پہنچی تو وہ جیل پر ٹوٹ پڑے اور پھر ہر اخبار میں کارلا کی ہیڈ لائن لگی۔ ہر شخص اس کی فوٹو اٹھائے اور اسے معاف کرنے کے لیے مظاہرے ہونے لگے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں نے امریکہ میں کارلا بچاؤ تحریک شروع کر دی۔ احتجاج یہاں تک بڑھا کہ زندگی میں پہلی بار پوپ جان پول نے عدالت کو سزا کے لیے باقاعدہ درخواست دے دی، لیکن عدالت نے ٹھکرا دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری نے CNN کے لیے اس کا انٹرویو جیل میں کیا۔ اس انٹرویو کے بعد پورے امریکہ نے کہا کہ یہ وہ قاتلہ نہیں ہے، یہ معصوم ہے۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کارلا نے پرسکون انداز میں کہا، نہیں، بلکہ مجھے اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ امریکی شہریوں نے متفقہ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول کے سامنے پیش کی۔ بورڈ نے سزا معافی سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سن کر عوام ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے گھر کے سامنے آ گئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ امریکہ کے سب سے بڑے پادری جیکی جیکسن نے بھی کارلا کی حمایت کر دی۔ بش نے درخواست سنی اور فیصلہ کیا کہ مجھے کارلا اور جیکی جیکسن سے ہمدردی ہے، لیکن مجھے گورنر قانون عملداری کے لیے بنایا گیا ہے، سزا معافی کرنے کے لیے نہیں۔ اگر وہ فرشتہ بھی ہوتی تو قتل کی سزا معاف نہ ہو سکتی تھی۔ موت سے 2 روز قبل کارلا کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو جج نے یہ کہہ کر درخواست واپس کر دی کہ اگر پوری دنیا بھی کہہ کہ یہ عورت کارلا نہیں کوئی مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکی قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 انسانوں کو رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی قانون رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا کے سامنے ان 2 لاشوں کے جواب دہ ہیں جنہیں کارلا نے مار ڈالا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے بیمار اور سڑے ہوئے معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ جاتا ہے کہ معاشرے کفر کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ نہیں۔ میرے خیال سے یہ تحریر ہماری ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوگی کہ آج مغرب نے ہماری اقتدار کو اپنا کر کامیاب ہے اور ہم اسے چھوڑ کر تباہی اور ظلم کا شکار ہیں۔